حاجی محترم المقام استاد القرہ قاری الگتا صاحب دا فون گیا کہ شاہ جی ساڑھے چکچ محفل ہے تے حاضری دے سو میں کہ انشاءاللہ اگرچہ میں عصر کو بھی افتتاح ہے چودہ پل ایک دکان دا اتھا بھی حاضر دے گیا باہر کیف بڑی سونی محفل ہے تو دوستو طہارت ایسی کہیں دی پاکی کوئی بیان کرے شاگرد اچھا ہوئے صاف ستھرا ہوئے ظاہر بھی اچھا ہوئے باطن بھی اچھا ہوئے استاذ تعریف کریں دے کہ یہ بڑا پاکیزہ بچہ ہے مرید اچھا ہوئے سبحان اللہ ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا پیر سہیں تو پوچھا بنجے تو آدھے مرید ہیں چو سہیں کیڑا مرید تو آدھی نگاہ دے وچ زیادہ ماشاءاللہ اچھا ہے وہ اکثر میرا اے مرید ہے حضرات محترم کہیں دی پاکیزگی طہارت کوئی بیان کرے شیخ عبدالقادر جیلانی بیان کریں اسادے سے کمال دا بندہ ہے کہیں دی طہارت غزالی زمان بیان کریں اسادے کمال دا بندہ ہے جن دی طہارت علی سے بیان کریں اسادے سے بھی ایک کمال دی طہارت ہو سی جن دی طہارت مصطفیٰ بیان کریں اساکسو کمال دا بندہ ہے خود سوچو جن دی طہارت جڑے گھرانے دی پاکیزگی تے طہارت کو خود رب العلا بیان کریں ان دی طہارت اندازہ کون لا سکتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ تیہو چاندے اے اہل بیت تو ہر رجس ہر ناپاکی پلیتی کو دور رکھے اور تو کو خوب صاف ستھرا رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محترم بزرگوں فضیلت بھی اعلیٰ شرافت بھی اعلیٰ کرامت بھی اعلیٰ خلق بھی اعلیٰ اخلاق بھی اعلیٰ سبحان اللہ صورت بھی اعلیٰ تے سیرت بھی اعلیٰ اللہ اکبر اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سونا اپنی پیاری زبان دے نال پاکیزہ زبان دے نال وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ زبان دے نال اعلان فرما دو کہ اے لوگو میں جڑی تو کو تبلیغ کیتی ہے میں تو کو جڑی دعوت لیتی ہے ان دے اتے میں تو آدھے تو کچھ نہیں منگدا میں تو آدھے تو کچھ نہیں منگدا میں دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیں تکلیف دی خاطر طائف تا مقام او باش لوگاں نے وہاں طرف کھڑے تھی کہ سرکار پتھران دا نشانہ بنائے لیکن میرے محترم بزرگوں اوجھریاں رکھیا گئے آپ تی راہج کانٹے بچھائے گئے آپ تے غلامہ کو تڑپایا گئے ستایا گئے بھائی سٹیا گئے بلال سہیں کو لٹایا گئے تبدی ریتے میکھاں ٹھوکیا گئے حضور فرمینن میں راہ حق بڑے تکلیفاں اٹھائیں میرے غلامہ نے بھی بڑے تکلیفاں اٹھائیں میں تو آدھے تو کچھ بھی نہیں منگدا صرف اتنا الا المودۃ فی القربا جڑے میرے ہیں انہاں نال محبت کرو جڑے میرے قرابت دار ہیں میرے عزیز و اقارب ہیں میرے رشتہ دار ہیں انہاں نال محبت کرو میرے علی نال محبت کرو میرے حسن نال محبت کرو میرے حسین نال محبت کرو آن والی اولاد امام زین العابدین علی اکبر علی اصغر امام باقر امام جعفر صادق موسیٰ کاظم رضا امام نقی امام تقی فرمایا میری اولاد نال محبت کرے سنو جڑا میری اولاد نال محبت ہی کرے سی انہاں دی تعظیم و تکریم بھی کرے سی قیامت لڑے میں انہاں دی سفارش کرے سا ہی واسطے آج تک لوگ سادات کرام دی عزت کریں کیوں کہ سادات نسبت حضور دے نال فرمایا دنیا دا حسب نسب نرینہ اولاد تو چل دے لیکن میرا حسب نسب میری بیٹی تو چل سی یہ بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑی شان ہے اللہ اکبر حضرات محترم علی پاک دی شان سبحان اللہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا میں علم دا شہر ہاں
علی اندہ دروازہ ہیں۔ اور حضرت فاطمہ متعلق فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ عابدہ ساجدہ عالمہ فاضلہ مفسرہ فقیہہ مجتہدہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے متعلق فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار، میرا حسن دے حسین جنت دے نوجوانہ دا سردار۔ اتھے میں رکتے آکساں عام طور دے اے حدیث تا سنا لیتی ویندی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت تے نوجوانہ دے سردار ہیں۔ یہ حدیث عام طور دے اہل سنت بیان کریں، دیگر حضراتی بیان کریں، لیکن دوستو ایک بئی حدیث بھی ہے ترمذی شریف تے اندر، جتنا یہ حدیث بیان کی تی گئی ہے، امام ترمذی نے اپنی سند دے نالی حدیث کو بیان کی تے، اتھا امام ترمذی نے یہ حدیث بھی بیان کی تی ہے، ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت علی پاک تو موجود ہے۔ فرمایا میرا ابو بکر میرا عمر جنت دے بڈھیاں دے سردار ہو سن۔ سونا شاہ جی رکو رکو رکو، اسا تا سنی ودے سے جنت تا کوئی بڈھا ہی کہنا ہو سی، تے تسا یہ حدیث کی میں سنا لیتی ہے؟ سمجھ آگئی؟ بالکل سوال اٹھتے، بالکل سوال اٹھتے۔ اللہ اکبر، سوال تا پیدا تھی نہیں، کوئی گفتگو کریں دا پیا ہوئے، سوال تا اٹھتے نہیں۔ میرے محترم بزرگو، حسن تے پیارے حسین جنت تے نوجوانہ دے سردار، یہ تا گال سمجھ آن دیئے کہ اتھا سارے نوجوان حسین، اور حدیث پاک کے چاندے سارے نوجوان حسین، کوئی بڈھا نہ ہو سی، اور 33 سال دے سب نوجوان حسین، بالکل جوانی، بڑھے پائی تھائیں، بیماریاں ہی تھائیں، لاچاریاں ہی تھائیں، بے قراریاں ہی تھائیں، ڈوکھی تھائیں، بوکھی تھائیں۔ جنت ایک ایسا مقام ہے، نہ لوگ ہو سی نہ بوکھ ہو سی، سوکھی سوکھ ہو سی۔ اللہ فرمائے میرے بندے ہو، اوہ تھیں تھوڑی دیر واسطے لوگ سوکھ بوکھ برداشت کر گنو، ول ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواری مزے ہونے، ایک کافر جلسن سرسن مرسن، لیکن سبحان اللہ تو ستام مزے کرے سو اتھا ایمیں جوان جو ہو سو بڑھے پکر ہی نہ آسی۔ اتھا کہیں ملے اکھیں دی تکلیف، کہیں ملے کنہ دی تکلیف، کہیں ملے کنہ دے ڈاکٹر دی ضرورت، کہیں ملے اکھیں دے ڈاکٹر دی ضرورت، کہیں ملے جناب والا کہیں ڈاکٹر دی ضرورت، نفسیات دے ڈاکٹر کول، دماغ دے ڈاکٹر کول، اللہ اکبر ہارٹ دے ڈاکٹر دے کول، آئی سپیشلسٹ دے کول، کوئی نہ کوئی ہر وقت جناب والا کیا کھڑے بندہ۔ جنت ایک ایسا منظر ہو سی کہ سبحان اللہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو سی، کوئی بھوک ہی نہ ہو سی، تے حسن ہی سارے نوجوان، حسن بھی سارے نوجوان، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک بزرگ خاتون نے نا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کیتا، سونا دعا کرو اللہ میں کو جنت عطا کرے، اللہ میں کو جنت عطا کرے۔ تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ خوشگوار موڈج بیٹھن، تے آپ کہیں ملے مزاح بھی فرما گھندین، تو سا مزاح کروں یا مزاق کروں جھوٹ بولویں دے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مزاح جھوٹ تو پاک، چونکہ آپ تا سراپا صدق و صفاہن۔ اچھا خاتون نے عرض کیتا سونا دعا کرو اللہ میں کچھ جنت عطا کرے۔ حضور نے فرمایا ان العجوز لا يدخل الجنہ، اے بڈھی عورت جنت جی کہنے ویسی، بڈھی عورت، اللہ اکبر۔ مائی صاحبہ سن کے رومن لگ گیا۔ حضور پاک ارشاد فرما کے مسجد چلے گئے، واپس آئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیتا سونا جڑ ویلے دا آہ گئے وینا کہ کوئی بڈھی عورت جنت چ ویسی کہنا، اے تا ہوں ویلے دے رون دیا پہن۔ حضور پاک نے فرمایا ہی دیتا کوئی شک نہیں، کوئی بڈھی عورت جنت چ کہنا ویسی، کوئی بڈھی عورت
جنت حضور آپ نے غلامہ نال بھی ہلکا پھلکا مزاح فرما گھندین جی میں ایک بندے نے آکھیا سونا تسا وعدہ فرمایا کہ جلے سواریاں آسن اٹھ آسن تے میں ایک ڈیرے سا سونا ہون تو تارے کول ماشاءاللہ اونٹنیاں ہیں اٹھن بڑا کچھ آ گئے تے مہربانی فرماؤ میں کوئی عطا فرماؤ حضور خوش گوار سبحان اللہ موڑے چ بیٹھے ہیں سبحان اللہ تے آپ نے فرمایا ایمیں کرو میں ایک اونٹنی دا بچہ دے دو ایک اونٹنی دا اللہ اکبر بچہ دے دو تو آکھا سونا یہ فرماؤ میں پہلے او کو تیار کراں پالاں ان دی خدمت کراں ول میں کو تا چاہیدہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک پورا اٹھ ہوئے باہر چاہ سکے لوڈ کر سکاں سفر کر سکاں ان میں کوئی چھوٹا جہاں بچہ تا نہیں چاہیدہ فرمایا اللہ دا بندہ جیڑ ہی اٹھ دے ساؤں آخر کہیں اٹھنی دا بچہ ہو سی یا کہنا ہو سی اٹھنی دا اچھا وہ خاتون روندے بیٹھن عرض کی تا یا رسول اللہ جیڑ ویلے دا تسا آکے گئے وے اے بی بی صاحبہ تا روندے بیٹھن میری تحقیق دے مطابق وہ حضرت صفیہ آپ تے پھپھی ہیں جنہ دا مزار پر انوار جنت البقیع دے اندر موجود ہے الحمدللہ جڈانی ونجن دا شرف حاصل تھین دے آپ تی مزار پر انوار دے بھی الحمدللہ حاضری ہون دی تا حضور نے فرمایا ہاں قرآن نہیں آدھا اِنَّا انشأناہن انشان فجعلناہن ابکارا فرمایا اسان میں بالکل انہاں کو اچھی اٹھان دینال ماشاءاللہ جوانی دی اٹھان ہو سی اور بالکل جوان دوشیزہ لڑکیاں بنوے سن اور بالکل فل جوانی ہو سی اور بڑھے پہ دا آثار کہیں نہ ہو سی قرآن آدھے جلے جنت ویسن تا جوان تھی کہ ویسن کوئی بڑھا یا بڑھی تھی کہ کہنا ویسن اللہ اکبر ہن سوال پیدا تھی دے بس جنت تا کوئی بڑھا ہو سی کہنا تو کیا مطلب سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق جنت تے بڑھیاں دے سردار حسین اندہ جواب ہے دیتا گیا بڑی توجہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو علماء بیٹھے اللہ اکبر علماء نے کئی جوابات دیتے ہیں ایک جواب بھی علماء نے ارشاد فرمائے اندہ مطلب ہے کہ جیڑا نوجوان مسلمان نوجوانی اج فوت تھی ویسی انہاں دے سردار سیدنا امام حسن دے حسین تے جیڑا مسلمان بڑھے پیج فوت تھی سی انہاں دے سردار سبحان اللہ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق اللہ اکبر حضرات محترم بڑیاں فضیلتیں ہیں بڑیاں شانہ ہیں لیکن میں تھوڑا جہاں تذکرہ کرنے محبت اہل بیت دا محبت حسنین کریمین دا حضور دی حدیث بھی میں پڑھیے حضور پاک ارشاد فرمائے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہی اے لوگو اے میرے غلاموں اے مسلمانوں اے ایمانداروں اللہ دے نال محبت کرو اللہ دے نال پیار کرو ان دی وجہ میرے آقا نے بیان فرمائی لما یغزوکم من نعمہی کیونکہ اللہ تو ہاکوں روزی دیں دے غذا دیں دے اپنے نعمتاں دے بچوں فرمایا جیڑا تو کو روزی دے وے جیڑا تو آلہ خالق ہے جیڑا تو آلہ مالک ہے جیڑا تو آلہ رازق ہے جیڑا تو کو پالن والا ہے حق بن دے ان دے نال محبت کرو نوجوان ذرا توجہ بڑی توجہ فرمے سو چونکہ گفتگو ہوئے تو ان دے اندر پیغام نہ ہوئے گفتگو ہوئے تو روح نہ ہوئے مزہ نہیں آندا نوجوانوں توجہ کرے سو اللہ نال جائیں محبت کیتی ہے اللہ دی جائیں ماشاءاللہ پہچان حاصل کیتی ہے نے مقام پاتے جڑا ایڈے آیا نہیں اللہ اکبر میرے بھائی اور رول گئے فرمایا احب اللہ رب نال پیار کرو حضور فرمیندے رب نال محبت کرو آدم علیہ السلام فرمیندے رب نال پیار کرو 1,24,000 پیغمبر آدھن رب نال محبت کرو صحابہ فرمیندے رب نال محبت کرو اولیاء دی محفل اجبابو آدھن رب نال محبت کرو جلے منگو رب تو منگو جلے ہاتھ پھیلاؤ رب دے اگوں پھیلاؤ
چونکہ وہ سادہ رب ہے، وہ سادہ رب ہے، وہ سادہ خالق ہے، سادہ مالک ہے، سادہ رازق ہے۔ ظاہری نعمتہ بھی وہ دیون والا ہے، باطنی نعمتہ بھی وہ دیون والا ہے۔ اللہ اکبر، اولاد بھی وہ دیون والا ہے، جائیداد بھی وہ دیون والا ہے، علم بھی وہ دیون والا ہے، حلم بھی وہ دیون والا ہے۔ بیمار تھی ونوں صحت یابی عطا فرمیندے، مشکلات کو ٹالن والا بھی وہ ہے، ڈھانڈیاں کو سنبھالن والا بھی وہ ہے، او آقا بھی ہے، او مولا بھی ہے۔ مانا لو خوش تھی دے اللہ دی قسم، جلے کوئی بندہ ہی میں رب دے اگو ہاتھ پھیلین دے نا، رب تعالیٰ اتنا خوش تھی دے، اتنا خوش تھی دے، اتنا خوش تھی دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں دے میرا بندہ میرے اگو ہاتھ جو ہی میں چاہ باندھے، میں کو شرم آندھی ہے میں ان دا ہاتھ خالی موڑا۔ اسا مشکلات گھر ہوئے سے یقین کرو، کاش اسا اپنے رب نال بنا کے رکھو نا۔ اللہ فرمائیں دے جڑا میں کو صحت مندی چ یاد رکھیں دے، میں کو وال بیماری چ یاد رکھیں نا۔ جڑا میں کو فرمایا سکھ چ یاد رکھے، میں کو دکھ یاد رکھیں نا۔ اسا تا وال ہوں والے یاد کریں دے سے جلے سارے سہارے ٹوٹ ونجن اور ڈاکٹر آکھن ہون اے نہیں بچدا، وال مولا مہربانی فرما۔ اللہ دے بندے ہو، اپنے رب کو یاد رکھے سو فائدہ چاہے سو، رب دی منے سو تبل او بھی منے سی۔ بس سارا حال ہے اسا رب کو تا منیں دے سے پر رب دی نہیں سے منیں دے۔ خدا دی قسم اللہ والیاں دی شان ہے کہ رب کو بھی منیں دن تے رب دی بھی منیں دن تے جلے منواون دی گال آویں دی والا رب تو منوا بھی گھن دن۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ دسا تو کیا چاہنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم ہوتا اتنا مہربانی وے، اتنا مہربان ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم فرمایا حب اللہ لما یغزوکم، اللہ نال محبت کرو کیونکہ وہ توہا کو روزی دیں دے، توہا کو رزق دیں دے۔ اللہ دی قسم رب دے تھی ونجو رزق دی بارش ہو سی، توبہ کرو رزق دی بارش، استغفار پڑھو رزق دی بارش، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھا کرو 300 دفعہ صبح 300 دفعہ شام، بل دیکھو تبدیلی آن دیئے، روزی برکت ہوں دیئے، نماز باقاعدہ پڑھنی ہے، رزق حلال ہوئے، رب دے بندے بن ونجو، درود شریف پڑھو، انشاءاللہ رحمتائیں رحمتاں، برکتائیں برکتاں۔ حضور فرمائیں دے من لازم الاستغفارہ، جڑا استغفار کو لازم پکڑ گندے جعل اللہ مخرج من کل ہم و غم، اللہ تعالیٰ کو ہر غم ہر مصیبت تو کٹ گندے۔ آج مشکلات تا شکاری سے، معاشی طور دے پریشان، سیاسی طور دے پریشان، مالی طور دے پریشان، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ایک تا اے فائدہ تھی سی استغفار کرندہ کہ مشکلات گھر بیسو اللہ نجات عطا فرمے سی، اور دوجہ فائدہ ہے تھی سی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مقامات تو رزق دے سی کہ تمہارے وہم و گمان چی کہنا ہو سی۔ استغفار بہوں پڑھا کرو، درود شریف بہوں پڑھا کرو، ایک دفعہ درود شریف پڑھو، ڈا رحمت نازل، ڈا گناہ معاف، ڈا درجے بلند، ڈا نیکیاں دامن دے اندر آوینن، نام اعمال سے لکھتے آوینن۔ اللہ دے بندے کو روحانی اس ذہن بنو، صرف مادیت کی طرف نہ بنو، اچھا مکان نہ ہوئے اچھا انسان بھی ہوئے، وہ مکان اچھا انسان، صرف ظاہر کو خوبصورت نہیں کرنا، ظاہر کو چٹا نہیں کرنا، بلکہ باطن کو بھی چٹا کرنے، باطن کو بھی صاف کرنے، صرف پنجاب کو ستھرا نہیں کرنا، پنجاب تک کچرا صاف نہیں کرنا، پنجاب کو جناب والا بلکہ پاکستان کو کرپشن تو، ہر گندگی تو، بغض تو، حسد تو، کینے تو بھی پاک کرنے۔ اشارہ کافی ہے، زیادہ میں نہیں مہندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں توجہ فرماؤ، حضور فرمائیں جڑا بندہ چاہ دے
کل قیامت والے نے اوندا نام اعمال نیکیاں دے نال بھریا ہوا ملے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ صبح و شام استغفار کرے۔ بڑی شان ہے۔ ہر دیکھو جڑا ایک تسبیح پڑھ دے صبح ایک شام کو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی، کوئی دیر نہیں لگتی، شام کو بھی تسبیح پڑھ کے سمجھے۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت والے نے یہ جن لوگاں دا شمار افضل ترین لوگاں وچ تھی سی، لیکن اساں ایسے نادانی سے سارے کول تسبیح پڑھن دا یہ وقت اساں نہیں پڑھ سکتے، نماز تک نہیں پڑھتے پے، بھلا دے سی جناب والا سارے تے اے لوگ مسلط ہیں۔ خیر اگاں فرمایا میرے آقا نے احبونی لحب اللہ، میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ تو، کیوں میں اللہ دا محبوب ہاں، اللہ میرے نال محبت کریں دے، میں اللہ دا محبوب ہاں، میرے نال محبت کرے سو اللہ تعالی نال محبت کرے سی۔ کہ اللہ نے قرآن اتنی نہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا سونا انہاں کو اعلان کر دیو اگر تساں اللہ نال محبت رکھیں دیو نا ایویں دعویٰ قابل قبول نہ ہو سی۔ اسا کو اللہ نال محبت ہے، مشرک بھی آدھن سا کو اللہ نال محبت ہے، اسا چھوٹے بتاں کو خداواں کو ان واسطے پوجیں دے سے، اسا کو بڑے خدا تک پہنچا دے سن، اسا انہاں کو اللہ دی محبت ہے پوجیں دے سے۔ یہ تو شرک آدانو، یہودی بھی آدھن نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسا اللہ دے لاڈلے سے، اور عیسائی بھی دعویٰ کریں اسا اللہ دے پیارے ہی سے، مسلمان بھی آدھن سا کو اللہ نال محبت ہے۔ اللہ فرمائے دے میں تو علیہ میں دعوے جڑے نا قبول نہ کرے سا، ایک خالی مخولے دعوے قابل قبول نہیں۔ اگر واقعی تساں اللہ نال محبت رکھنا چاہتے ہو تو فتبعونی، میرا سونا انہاں کو آکھو میرے پیچھو پیچھو چلیں، میری پیروی کریں، میرے پیچھو پیچھو چلیں۔ جلے پیچھو پیچھو چل سن وال کیا ہو سی؟ بڑے بن کے اگو نہ چلیں، بھلا بن کے برابر نہ چلیں، بلکہ غلام بن کے پیچھو پیچھو چلیں۔ تمام معاملات کے اندر شادی ہوئے تا غلام، پتہ چلے غلام دی شادی پہ تھی دیئے، اے نہ ہوئے کہ ٹھیک ہے سہیں کو شادی روزانہ تھی دیئے۔ اللہ اکبر، یعنی شریعت دھجیاں بھی کھیر کے رکھ دیتے ہیں، شریعت دھجیاں بولو برکت کیا ہوئے ان شادی دے اندر، نہ تھا قرآن، نہ درود، نہ کوئی گال، با ڈھول ڈھمک کرتے جنج پرائی تے احمق نچا، جنج پرائی۔ الحمدللہ میری شادی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے کو دا خرافات توں پاک رکھے۔ الحمدللہ میری شادی تھی، رات کو میلاد تھیا، میں خود پڑھا، ٹھیک ہے جی، ایک کوئی گال مقصد ہے، اور بل اللہ دے فضل و کرم دے نال نکاح تھیا، رخصتی دعوت ولیمہ، الحمدللہ 24 گھنٹے دے اندر ایسا فارغ تھی گئے اسے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، گھر دا معاملہ اتھا دا جناب والا کئی دیواراں اڈے پیسہ ضائع کیتا، اڈے پیسہ ضائع کیتا، کل قیامت اللہ نے پوچھا بیسی، بھر کے پوچھا بیسی۔ حضور فرمیندے ہیں با برکت ہے وہ شادی جن دے اندر کم تو کم خرچہ ہوئے، اور حضور نے فرمایا اکمل المومنین احسنہم اخلاقا والطفہم باہلہ، کہ کامل مومن وہ ہے جن دے اخلاق بھی اچھا وہ اپنے گھر والے نال بھی اچھا سلوک کرے۔ باہر تا شاہ جی دیا مہربانیاں ہومن، شفقتاں ہومن، ایمیں مولانا شوکت صاحب نہ ونجن تا گلکڑیاں پا کے، کاری اللہ دیتا صاحب ملن تا ایمیں بغل گیر تھی کہ جناب اللہ جلے شاہ جی گھر داخل تھی میں تا موڈ آف، وہ گھر اللہ کے نے خیر نال شاہ جی اس 14 چاکے تا خیر نال گئے نے، واپس انہاں کو کیا تھی آئے، گئے تا خیر نال شاہ جی موڈ بھی سیاہ، یہ ہونی نہ کو کیا تھی گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں کو زیادہ شفقت کی ضرورت ہے۔ آج سارے گھر جہنم زار کیوں بڑے پہن، چھوٹے چھوٹے گالیوں تے ایسا تان و تشنیع، ایسا جناب والا طنز دے تیر مرندے سے سارے گھر جہنم بڑے پہن۔ خدا دی قسم ایسا میٹھا بول بولوں، گھر والوں دے نال بہوں، میٹھے بول بولوں، انشاءاللہ دلاں دے وچ کہیں نفرتاں ہی پیدا کرنا تھی سے۔ باہر کے ایک الگ موضوع ہے، میں اپنے موضوع کی طرف رامنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ احبونی سبحان اللہ لحب اللہ، میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ توں، اور اللہ کیا فرمائیں دے، اے محبوب بھامیں کافرن، بھامیں مشرکن، بھامیں یہودین،
بھاویں عیسائی ہیں بھاویں مسلمان ہیں اے سارے محبت دعوے دار ہیں فرمایا انہاں کو آنکھ دو اون وقت تک تو کو اللہ دی محبت یا اللہ دی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فتبعونی تاری پیروی نہ کریں جلے تاری غلام بنوے سن نا تاری غلامی چاہوے سن اور کلمہ پڑھ گن سن مشرک شرک چھوڑے سن یہودی یہودیت چھوڑے من عیسائی عیسائیت چھوڑے من اور مسلمان صحیح مسلمان بن منجن شادی ہوئے بیاہ ہوئے سیاست ہوئے تجارت ہوئے زراعت ہوئے جناب معاملات نکاح من فرمایا تمام معاملات اندر توالی غلامی اختیار کر گھنن بلکہ ہو سی یحببکم اللہ پہلے اے دعویٰ کھڑے کریں ساکو اللہ نال محبت ہے اللہ فرمینے جلے میرے محبوب دے غلام بنوے سے نہ میرے محبوب بنوے سے کاش سیدے اے نکتے سمجھوں دین کو سمجھوں نوجوانوں مختصر دین زندگی ہے اور آج دے دور دے زندگی بڑی مشکل تھی گئی ہے ان کو آسان کی میں کرے سوں اللہ دی قسم جا اللہ دے بندے بن ونیوں رسول دے غلام بن ونیوں زندگی دا سفر آسان تھی ویسے رحمتہ ہی رحمتہ انہیں برکتہ ہی برکتہ ہیں اللہ اکبر اللہ فرمیندے یحببکم اللہ اگاں فرمایا احبو اہل بیتی لحبی فرمایا میرے گھرانے نال محبت کرو میری محبت دی وجہ توں میرے حسن نال محبت کرو میری وجہ توں کہ میرا حسن ہے میرے حسین نال محبت کرو این واسطے کہ میرا حسین ہے میری بیٹی دا بیٹا ہے سبحان اللہ ایک حدیث پاک کے چاندے حضور پاک ایک نہیں تشریف فرماہن ایک زانو دے حضرت امام حسن بیٹھن بے زانو دے امام حسین بیٹھن تے حضور این دعا بیٹھے کریں بڑی توجہ اللہ اکبر اللہم انی احبہما اے اللہ میں انہاں نال پیار کرینا اے نواسے میں کو بہت پیارے ہیں اے حسن میں کو بہت پیارا ہے اے حسین میں کو بہت پیارا ہے فَإِبْهُمَا مولا تو بھی انہاں نال محبت فرما اگلا جملہ سنو سبحان اللہ جڑے حسنین کریمین نال حضور دی آل نال محبت کریں او بھی سبحان اللہ جھوم مرسن حضور نے گالی تھی ختم نہیں کی تھی مولا میں محبوب رکھتا لہذا تو بھی محبت فرما بلکہ دعائیں کی تھی احبہ من یحبہما مولا اون دے نال بھی محبت کریں جڑا انہاں نال محبت کرے مولا انہاں نال محبت جڑا کرے اون دے نال بھی محبت فرمامی کتنی بڑی گال ہے کتنی بڑی گال ہے سبحان اللہ حضرات محترم جڑا حضور دی آل نال محبت کرے سی انشاءاللہ نہ اتھا رحمتاں تو محروم راسی نہ اگھا محروم اچھا ان سوال پیدا تھیں دے کہ اللہ نے فرمائے کہ اے محبوب اعلان کر دو کہ میں جیڑی دعوت تبلیغ کیتی میں دو تے توارے تو اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا مگر اپنے قربا دی رشتہ داران دی عزیز و اقارب دی اپنی آل دی گھرانے دی محبت تا سوال کریں سائیں والویتا حضور نے اجر منگ دانا ہی صورت ہے ایندہ جواب ہے کہ ہر پیغمبر نے لوگوں کو دعوت لیتی تھی ہر پیغمبر نے آکھا میں تو کوئی اجر نہیں مانگدا ان اجر الا اللہ میرا اجر اللہ دے ہاں ہے حضور بھی امام الانبیاء ہیں لیکن انداز بدل گیا اللہ نے فرمایا محبوب تو ساکھ ہو سوال ہے کہ پہلی گال جواب یہ ہے کہ حضور نے خود مطالبہ نہیں کیتا بلکہ اللہ دا حکم ہے دوسری گال یہ ہے کہ حضور جو محبت کا سوال پہ کریں کہ میرے حسن نال میرے حسین نال میرے علی نال میرے جناب والا گھرانے نال محبت کرو دیکھنا یہ ہے کیا جنہاں تو محبت کا مطالبہ کیتا جا رہے کیا اندے وچ اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے کوئی اہل بیت کو نفع پہنچڑے کہ محبت جو کرے سو آل رسول دے نال انہاں دا فائدہ تھی سی نہیں دوست دراصل جی میں اللہ نے فرمایا کہ ذکر کرو کیا خیال ہے اللہ دا ذکر کرنال کوئی اللہ کو فائدہ تھی منے اور اللہ کو دا کوئی فائدہ نہیں تھی منا دراصل جڑا ذکر کریں دے فائدہ ہوکو تھی دے جڑا ذکر کریں دے اے رسا حضور دے ہوتے درود پڑھن دا حکم ہے اللہ بھی بھیجیں دے اللہ پڑھتا نہیں لفظ اندر ذرا توجہ کر سارے خطیب لوگوں نے دبی بیٹھے ہونے اللہ پڑھ دے اللہ بھیجیں دے اللہ کیا ہے ہاں اساں خطیبہ دا غلطیں نوٹ کریں دے سے لیکن انہوں کو الگ آکھنا پون دے
مجمع چاکو جاؤ سارے فیض عباس نہیں جو آکسن جی یار تیرا شکریہ تین میری غلطی کی تھی الحمدللہ ساری تربیت تھی ہوئی ہے کھڑا تھی کہ بندہ آکھے بلا ازما گھنے یا کتھیں ازما گھنے پیر سنگھ گال غلط کی تھی ونجے جا سا غصہ کر ونجے تو والا کو اتنا ڈانٹ پلا دینے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا غلط گال ہے کہنے نوٹس کی دے وہ بالکل ان دی گال سنو کہ گاٹھے پھرتی بینے گاٹھے پھرتی بینے کوئی مسئلہ پوچھے نہ آدھن وال اتھائیں آمیں یا دوبارہ تو مسئلہ پوچھنا چاہنے وال میری دعوت کریں تو میں آسان تے وال جواب دے سا واہ بھائی واہ ٹھیک ہے بھائی خیر اللہ خیر کرے میرے محترم بزرگوں اللہ پاک ساکم حضور دے صدقے کرم نوازی فرماوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین حضرات محترم میں عرض بیٹھا کرے نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمائے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما بے شک اللہ اور اندے فرشتے نبی دی ذات تے درود بھیجیں تے بھیجیں دے راسن اے ایمان والو تسا بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو ویسے جلے اللہ بھیجیں دے تو فرشتہ دی بھی ضرورت کہیں نہیں ساری بھی ضرورت کہیں نہیں جلے اللہ جو بھیجیں دا پہ لیکن میرے محترم بزرگوں دراصل گال کیا ہے اللہ نے فرشتہ کو کیوں حکم دیتے اہل ایمان کو کیوں حکم دیتے کیا خیال ہے اگر ایسا درود نہ بھیجوں حضور دا مرتبہ نہ بلند تھی سی بھئی جلے اللہ خود ورفانا لکا ذکر پیا فرمائیں دے دراصل درود بھیجن دا ساکو فائدہ ہے اسا نہ بھیجوں حضور دا گھاٹا کوئی نہیں فائدہ سادہ کیا تھیں دے فرمایا جڑا من صلی علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ عشرہ جڑا ایک مرتبہ درود بھیجے سی اللہ اندھتے 10 مرتبہ رحمتہ بھیجے سی 10 گناہ معاف تھی سن 10 درجے بلند تھی سن تو دوستو جی میں نماز پڑھن دا ساکو فائدہ ہے سجدہ کرن دا ساکو فائدہ ہے درود شریف پڑھن دا ساکو فائدہ ہے ایمیں اہل بیت اطہار نال جڑی محبت رکھے سوں وہ انہاں کو فائدہ نہیں محبت کرن والے کو فائدہ ہے مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنہ ہر بندہ آدھے مجلے مرا مومن تھی کہ مرا اے نسخہ ہاتھ آ گیا جتھا حضور دی آل دی محبت آ ونجے فرمایا او مومن ہوں دے ہاں صرف اے نہ ہوئے صرف آل نال محبت رکھے تے صحابہ نال بغض رکھے او محبت فائدہ کہنا دے سی محبت ہی وہ فائدہ دے سی کہ ابو بکر صدیق نال بھی پیار ہوئے عمر فاروق نال بھی پیار ہوئے عثمان غنی صحیح نال بھی پیار ہوئے مولا علی صحیح نال بھی پیار ہوئے اہل بیت اطہار نال بھی پیار ہوئے بل اے پیار فائدہ دے سی ورنہ یک طرفہ جیڑی محبت ہے وہ فائدہ کہنال بغض تے کہنال محبت این فائدہ نہیں تھی منا آؤ دوستو آپ اہل سنت سے آپ کو اللہ دا شکر کرنا چاہیے ہے آپ صحابہ دی عزت کریں دے سے نبی دے وسیلے دے نال نبی دی نسبت نال اور حضور دی آل دی محبت رکھیں دے سے تا چونکہ وہ نبی والے ہیں صحابہ دی این واسطے جناب تعظیم کریں دے سے وہ نبی دے صحابہ ہیں حضور دے گھرانے دی این واسطے محبت کریں دے سے تعظیم کریں دے سے کہ وہ نبی دا گھرانہ ہے محمد کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے حضرات محترم پتہ چلا کہ ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ فرمایا سنو جیڑا حضور دے آل دی محبت مر گئے وہ فرمایا مومن تھی کہ موئے اللہ بمم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ہر بندہ آدھے میری شہادت والی موت ہوئے فرمایا سنو جڑا نبی دے گھرانے دی محبت مرسی کل قیامت نے شہیدان دی صافی چوٹھی سے دوستو فضیلت بھی ہے سیرت بھی ہے شہادت بھی ہے طہارت بھی ہے سخاوت بھی ہے اور دوستو میں ایمیں ایک قد روایت بیان کر کے اجازت چاہنا حضرات محترم اللہ اکبر اج کپڑے دی سخاوت آسان مال دی سخاوت آسان روپے دی سخاوت آسان درہم و دینار دی سخاوت آسان بھوکے کو کھانا کھوا دے منا آسان ہے لیکن دوستو دین دی خاطر بچڑے قربان کرنا نانے دے روزے کو چھوڑنا جتنا بچپن گزرے جوانی گزری
اللہ اکبر 55 سال گزارے اللہ اکبر آپ کی شخصیت بہت سارے پہلو ہیں مگر افسوس جی مولانا فرمیندے پین بس اسا صرف او مدینے تو ٹورین اتھوں بس کو یاد ہے تے بس شہادت اللہ اکبر میرے بھائی انہاں دی بہت بھرپور زندگی ہے وہ قائم اللیل بھی ہیں اور رات تے ماں شب بیدار بھی ہیں دہیں دے روزے دار بھی ہیں مخلوق خدا دے واسطے خدمت گزار بھی ہیں بڑی انہاں دی شخصیت ہے ماشاءاللہ 5 حج انہوں نے پیدل فرمائیں اللہ دی محبت تا اتھو دیکھو پیدل حج کرنا یہ اللہ دی محبت دی دلیل ہے سبحان اللہ اور خدا دی مخلوق دی خدمت کریں ہن اپنے کندھاں تے راشن دے بوریاں چاہ چاہ کے اندھیرے دے وچ غریباں دے گھر پہنچا آنے ایویں نہیں آدھے کہ سید وہ ہے جڑا صابر بھی ہوندے تے سخی بھی ہوندے اللہ اکبر تو یہ چیز اتھا موجود ہے آپ کی شخصیت بہت سارے پہلو ہیں باہر کے اللہ اکبر ایک دفعہ ایک بندہ آ گیا ضرورت مند آ گیا سائل آ گیا حضرت امام حسن دے کول آ کے سوال کی تو سی آپ نے فرمایا گال سن بھائی سوال وہ کر سکتے جڑا انتہائی تنگ دست ہوئے مقروض ہوئے سمجھ آ گئی یا او تاوان پکڑیا بنجے تے چھڑاون دی خاطر تم اے اگر اسباب ہومن تبل اکو ہاتھ پھیلاونا چاہیے ورنہ اکو منگنا نہیں چاہیے جیڑا پیشہ ور گداگر بن ویسی قیامت نے حضور فرمیندے اندے چہرے دے اتے گوشت ہی کہنا اس یہ جڑے گداگر بنے بدے وہاں کہ سہیں باہر کے میں انتہائی تنگ دستا مقروض ہاں میں مجبور تھی کہ آیا آپ نے اکو 100 دینار عطا کرے تھے اکو اچھا جڑے ماشاءاللہ بھائی ہیں نا توجہ اسدہ بھراواں نال بڑیاں برابریاں کریں دے سے نا بڑے بھرا کوئی میں کوئی اہمیت ہی نہیں سے دیں دے دیکھو سبحان اللہ حضرت امام حسن امام حسین دا تعلق دیکھو آپ کے درمیان کتنا پیار محبت احترام دا رشتہ ہا چونکہ حضور فرمیندن جڑا بڑا بھیرا ہے وہ باپ دی جگہ دے ان دی اویں تعظیم کرو جی میں باپ دی ہن سنو ماشاءاللہ حضرت امام حسن نے اکوں 100 دینار دیتے دینار سونے دا ہوندے درہم چاندی دا ہوندے او اتھو 100 دینار گھن کے حضرت امام حسین دے کول آ گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول وہ سوال کیتا آپ نے بھی وہ چیز اگو رکھی کہ دیکھو سوال دے اسباب ہیں جواز دے اسباب ہیں اگر کوئی سبب نہ پاتا بنجے تا جائز نہیں سوال کرنا منع کیتا گئے وہاں کہ جی میں مجبور تھی کہ آیا آپ نے پوچھا بڑے بھائی دے ہاں گئے آوے کہ جی کہ انہاں کیا عطا کیتے جو انہوں نے 100 دینار آپ گئے ایک کم 100 دینار گھننا ہے یا 99 دی وہاں کسی یہ کیا مطلب وہاں کیا سہیں یہ کیا مطلب انہاں 100 دینار دیتے تو سا ایک کم دیتے فرمایا وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہاں تے میں عمل اچ بھی انہاں دی برابری نہیں کرنا چاہتا تے والو وہ بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر دے کول گیا انہاں 7 دینار دیتے انہاں کہ یہ کیا انہاں 100 انہاں نے جناب والا 99 تے تُسا میں کو 7 دیناراں دے ترخواہ دیتے آپ نے فرمایا گال سن تا میں کو انہاں نال ملا دیتے وہ سخی گھرانہ ہے انہاں دی سخاوت سبحان اللہ وہ عظیم ہیں باہر اے دیکھ تمہیں کو انہاں نال ملے دا پہ کتنا ادب اور احترام ہا کتنا ادب آخر دے اندر روایت توجہ بھراواں دے درمیان اختلاف تھی وینن یاد رکھے بڑے بھرا کو پروٹوکول دیوائے ادب کرو احترام کرو تعظیم کرو اللہ خوش دیندے رسول خوش دیندن رشتے جڑے رہنن چھوٹے بھرا بیٹا دی طرح ہونن حضور فرمینن کہ ملم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس مننا جڑا وڈا تھی کہ چھوٹے دے شفقت نہیں کریں دا چھوٹا تھی کہ وڈے دا ادب نہیں کریں دا ان دا ساتھ نال کوئی تعلق ہی کون ایک دفعہ کئی وجہ توں ایمیں چاند دے ہیں بول چال بند تھی گئی حضرت ابو حریرہ سے کو پتہ چلیا تو حضرت امام حسین دے کول آ گئے اجن 3 دن بھی کہنا گزرے ہن
حدیث پاکے کہ اگر کہیں وجہ تو بول چال بند تھی گئی ہے، کہیں وجہ تم ہلکی پھلکی تھی ویندی ہے، فرمایا تاں ترائے دی بہاراں تو اتے نہیں بننا چاہیے، ترائے دی بہاراں تو اتے نہیں بننا چاہیے، جائز نہیں کہیں مسلمان واسطے کہ وہ اپنے بھرا کو ترائے دہیں چھوڑی رکھے۔ اور حدیث پاک تے الفاظ ہیں جیڑا انہوں تو پہل کرے سی، سلام اج پہل کرے سی، ناراضگی کوئی ہلکی پھلکی آ گئی ہے، فرمایا وہ جنت اج پہلے ویسی، جنت اج۔ ہونی گال کو یاد رکھے تاکہ جیڑے گال میں کرنا چاہنا وہ سن کے تو کو ایک سبق اور ایک پیغام حاصل تھی وے۔ حضرت امام حسین دے کول حضرت ابو ہریرہ سے ہیں سہی تساں چھوٹے ہو او وڈے ہیں، لہذا تو کو چاہیدہ یہ ہے کہ تساں حضرت امام حسن دے کول تشریف گھن ونجو تے آپس سے بغل گیر تھی ونجو، دلے تا نفرتاں کہنا ہن، قدورتا کہنا ہن، وہ تو پانک لوگ ہن نا، طاہر لوگ ہن، طہارت، رجس، پلیتی، بغض، حسد، کینے تو ویسے پاک ہن نا لوگ، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے مثال بڑا ایسے لوگوں کو، تاں ایسے تساں چھوٹے ہی وے تو کو چاہیدہ ہے کہ پہل تساں کرو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے ابو ہریرہ گالے ہے او ہن بڑے میں ہاں چھوٹا، نانا پاک دی حدیث ہے اگر کوئی ایویں تھوڑی جی گال دل پیدا تھی بھی گئی ہے کوئی گال تو فرمایا جڑا پہل کرے سی السابق الی الجنہ او جنت اچ بھی پہلے ویسی، جڑا پہل کرے سی پہلے ہاتھ ودے سی ٹور کے ویسی، فرمایا جنت اچ بھی پہلے ویسی۔ آپ نے فرمایا گال سنو او میرے بڑے بھیرا ہیں، میں چاہنا کیا ماتالے رہیں جلے جنت اچ بنوں بڑا بھیرا اگو اگو ہوئے میں پچھو پچھو ہوں، ورنہ میں پہل کی تھی تو میں کو پہلے بننا پوسی، میں کو پہلے بننا پوسی، میں ای مقام دے بھی بھیرا دی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تا اے سے وہ اگر ہے کوٹھی بڑھا گئے بھیرا سڈو بڑھا منین انہیں ایک کام کیتے تو میں ایک کرنے بلا شک کرو، لیکن اے بھی تا کرو وہ بھیرا بکھا بیٹھے ان دا بکھ دا علاج بھی تا کر، دکھا بیٹھے ان دا دکھ بھی تا سننا۔ وہ میرے چولہاں سکتے نوجوانوں کوئی گال سمجھ آئیے، این تو آسان این تو پیغام والی تقریر میں کو نہیں آ سکتی، میری تا جانے بلا کہ میں دیکھو کتنی دیر میں بول گیا، پونا گھنٹہ میرے خیال ہے، میں کتہیں تو کو آکے آکو سبحان اللہ، میں آکے بے نعرہ مارو آپ آدھے بیٹھے ہو سبحان اللہ، ایمان علی دا بڑا ثواب ہے، جیڑے آدھے نا غلط وہ بھی نہیں آدھے ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز ہوندی ہے عزیز گال کو سننا، گال کو سمجھنا۔ میں کو امید ہے اگر آپ یہی پیغام گھن کے بنوں کہ آج تو بعد بھرادہ ادب کرنے، بھرادہ احترام کرنے، حضور دی حدیث ہے ایک دفعہ حضرت سعدیہ حلیمہ آپ تے شوہر حضرت حارث اور آپ تے رضائی بھائی حضرت عبداللہ آئے نا جی، جیلے حضرت سعدیہ حلیمہ آیا نا تے حضور نے وہ چادر جیندے خطبے قرآن پڑھ دے وہ چادر لہائی تے بچھائی، میرے آقا نے فرمایا اماں جی تو صحیح تھا بابو، حضرت حارث ہے رضائی با تا آپ نے چادر دا پلو بالکل بچھا رہتا کہ بابا جی تو صحیح تھا بابو، تے جیلے حضرت عبداللہ اونٹنی بادھ کے آئے نا سواری تے آئے نا حدیث تے الفاظ ابو داؤد شریف تے الفاظ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے اکرام ہی، حضور پاک اپنے بھرا دی تعظیم واسطے کھڑے تھی گئے، ساکو سبق پہ سکھیں کہ جلے بڑا بھرا آوے نا بیٹھا نہ رہ گیا کر، جی میں باپ واسطے کھڑا تھی نہیں میں بڑے بھرا واسطے بھی کھڑا تھی۔ حضور کھڑے تھے تو انہوں نے ہاتھ پکڑے انہیں فاخذا بیدہ فقالا اجلس بین یدیا، بھرا دا ہاتھ پکڑیا، بھرا دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا بھائی جان تسا میرے سامنے باہو، کاش اپا رشتہ دا احترام کروں، انشاءاللہ جتنا رشتہ دا احترام ہے نا وہ گھر جنت ہے، دنیا اتھیں ہی رہ بننی ہے، زمینہ اتھیں ہی رہ بننی ہے، کوئی نہیں یار اگر
بھرا کو تھوڑی جی زیادہ ایویں کو ٹپا کھان کو مرلا کھان وہ تیرے بھرا کو یہ چل جانی تو تے جھگڑے وینے ایک ایک مرلے واسطے گز واسطے اتنا کر جھگڑے ہیں اور زمین اتھائیں پیاران ہیں کتنے لوگ ہیں دو بھرا لڑیں اور لڑے جو ہیں دو ہیں موئے گئے انہیں او کو فیر مارے انہیں او کو فیر مارے مر گئے پیو نے کیا کیتے کیا کریا وہ جیڑی زمین واسطے لڑدے پے ہن پیو نے یہ کہا کمیاں جی لڑے بے ونجو میں تو کو پورے ہی نہیں تھائیاں یہ حالات ہے نہیں کرنا چاہیے باہر کیف دوستو میں دعا گو ہاں جیڑی محفل تھئیے کوشش کریں علماء تو کو اچھا گالی سڑیں کہ تاکہ کچھ اصلاح تھی ونجے ہاں اللہ پاک بانیاں نے محفل دے سب نے مقاصد پورے فرماوے بزرگاں دی اندو تے اللہ تعالیٰ کرم فرماوے آخر دے اندر ایک ضرور اپیل کرے سا ایک کچھ مجبوری بھی ہے کچھ ضروری بھی ہے ماشاءاللہ میں کو بڑی خوشی تھی دیئے قاری صاحب دے بیٹے بیٹھیں تو اڈے چکتے بچوں میں سمجھنا وہ اتنا فکر مند نوجوان ہے کہ جامعۃ المنیر بندہ پہ اور الحمدللہ سا منتقل تھی گئے سے چونکہ تلوی منزل 3 حصے بن گئی ہے ایک وگھے دے اندر وہ عمارت ہے اور جدید ماشاءاللہ تقاضے ہیں اور جتھا دین اور دنیا دی تعلیم اسا ہی پاسے لگے پیسے ورنہ میں پیر بن کے بہ ونجا سادہ آتی تو وہ بھی لوگ یہ کریں لیکن نہیں دین دی خدمت کرو اللہ راضی تھی ونجے مصطفیٰ راضی تھی ونجے الحمدللہ یہ نوجوان دوستاں کو مل کے اتھو دے جڑے مخیر حضرات ہیں انہاں کو مل کے وقتاً فوقتاً حصہ ملائی رکھتے ہیں آج میں خود آیا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو سا محبت کی دیئے بھی اعلان دیتے ہیں اپنی محبت ہے لیکن میں چاہسا چونکہ اسا اتھا پہنچ گئے سے بڑے اخراجات ہیں یعنی تھٹھے دے اندر 2 مدرسے ہیں 3.5 لاکھ تو اتھا خرچہ تھیں دے اڈے چلے گئے سے اچھا خاصا خرچہ تھی منڈا بے اور 12 استاذ ملازم اور بجلی دا بل اور کھانا 2-3 ٹائم اچھا تو اگر توالا دل مننے کہ شاہ جی مدرسے خرچ کرے سن تو آؤ میں سمیت جتنا دل چاہوے بطور اصال ثواب بھی اون مدرسے دے واسطے تو تعاون فرمیسو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو کو ایدہ بہت بڑا اجر دے دے سی جتنا بھی ماشاءاللہ کنک تا موقع آوے کنک دیمنی چاہی دی ماشاءاللہ اور اگھا پیچھا آج ہی ایک ماشاءاللہ نوجوان ہے وہ 5 کلو گوشت کی دی ودا آج سے میری طرفوں آج لنگر پکائے ماشاءاللہ ایک آئے نوجوان انہیں آکے سے تو آپ کو کتنے قرآن پاک چاہی دیں قاری صاحب آکے 15 قرآن پاک ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں دے اسا اتھا پتہ ہے کی میں کام کیتے سے پنکھا مہم توجہ کام کرن دے طریقے انہیں وہ لوگ دیں دے بھی ہیں جلے تو سا اللہ دی رضا واسطے کام کرے سو پنکھا مہم شروع کیتی سے یار مدرسے واسطے ایک پکھا چاہی دا ہے الحمدللہ لوگا پکھے دیتے ہیں پکھے لگ گئے اور لگ دے پہن ویسے 5 پکھے لگ گئے اچھا اور اون حصے دے اندر اجن کم از کم 12 بے پکھے اور بھئی ایک دروازہ لوا دو ماشاءاللہ لوگا ایک دروازہ کہیں 2 دروازے یہ پکھا مہم جاری ہے ایک کو میں آکھا سیں تو سا اپنے حصے دا ایک پکھا لوا دو وہاں آکھا سیں 70,000 جتنے لوا سکتے لوا گنو اے ہون سولر مہم چل دی پئیے چونکہ بجلی افورڈ نہیں سے کر سکتے الحمدللہ ایک بندے کو میں آکھا یار اپنے حصے دی کوئی پلیٹ وہاں آکھا شاہ جی میری طرف 5 پلیٹاں تھی گیا اچھا بالا آتے سیں شاہ جی دسو کتنا خرچہ تھی دے میں آکھا سیں انویٹر کم از کم 3-4 لاکھ دان دے انہیں آکھا سی 3.5 لاکھ ایک گھن گنو پلیٹاں دا انتظام تو سجا کرے الحمدللہ وہ بھی تھیندا پہ کہ ایک پلیٹ 19-20 ہزار تھیں تک آ ویندی ہے انشاءاللہ العزیز او کم بھی تھی ویسی میں تا کو دعوت دینا کہ ایک دفعہ تا جامعۃ المنیر دی زیارت کراؤ 14 لیو اللہ تک خوش رکھے نوجوانوں ایک دفعہ تا دیکھو الحمدللہ ساکو آج 3-4 دی بہارے قطارہ لگیا کھڑے ہیں لوگ آدھیں سی سارا بال اتھیں پڑسی سارا بال اتھیں پڑسی الحمدللہ صاف ستھرا ماحول پاکیزہ ماحول اور الحمدللہ شاندار ماحول ہے ٹھیک ہے جی باقی تفصیلات بھائی خلیق دے کول بھی ویڈیو ہے بس نمی بھی بناؤ ماشاءاللہ میں ہی واسطے نوجوان دی گال کی تھی ان کو درد ہے ان کو احساس تھا یہ شاہ جی کل ہے نہ لگے رحمن ساکو حصہ ملاونا چاہیے ہوں دیکھو میں تو صرف اپیل کی تھی نا اللہ نے تارے دل پا لیتے تارا حصہ مل گیا ایویں کپاہی آنے پین اوشر کرنے
گندم آ ویندی اس زکات تا موقع آندے انشاءاللہ تعالی ایک ایک پیسہ جادے خرچ تھی سی اللہ پاک تا خوش رکھے اللہ پاک مرحوم دی قبر دے رحمتاں دا نزول فرماوے اے اللہ پاک جتنا بھی انتظام اہتمام کیتا گئے محفل سجائی گئی ہے محفل ذکر اہل بیت محفل ذکر مصطفیٰ اے اللہ جنہاں نے سجی ہے انہاں دا سجاونا قبول فرما سارا آمنا قبول فرما یا اللہ جو کچھ خرچ کیتا گئے قبول فرما تیری بارگاہ سب جو پڑھا گئے مل کیتا گئے پیش کرنے سے قبول فرما اندہ اجر و ثواب حضور پھیل دینا جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات طیبین طیبات صالحین صالحات ارواح مقدسہ کو پہنچا دے بالخصوص بھائی اللہ دی بایا بابا بریام ماشاءاللہ اللہ دی بایا یعنی کو اللہ دیتا سمجھ گنو ان عالم آدمی بیچارہ اللہ دی بایا سڈن تو رہ بندے اکسی وہ سارے سادہ لوگ ہیں وہ اللہ دیتا تے اللہ دی بایا دے فرق نہ محسوس کرے ہیں لیکن آج سمجھدار دور ہے وہ سادہ لوگ ہیں بالکل سادہ لوگ ہیں اللہ انہاں دی قبر دے رحمتہ دا نزول فرماوے اللہ انہاں دی قبروں تے رحمتہ دا نزول فرماوے جتنے ہی خاندان دے چھوٹے وڈے مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب دے قبروں تے رحمتہ دا نزول فرماوے اندہ اجر و ثواب اج دی محفل دا اجر و ثواب جتھا درود پڑھا گئے جتھا قرآن پڑھا گئے جتھا ذکر کیتا گئے اہل بیت اطہار دی محبت دا درس اور دین دی تعلیمات اخلاقی تعلیمات دیتا گئے اے اللہ جو بھی سلسلہ تھے تیری توفیق نال تھے قبول فرما اندہ اجر و ثواب جملہ مومنین مومنات ارواح کو پہنچا دے اللہ مقبودہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما برما دے مسلمانہ دی مدد فرما شام و لبنان دے مسلمانہ دی مدد فرما مسلمانہ کو ایک بھی کر دے مسلمانہ کو نیک بھی کر دے مولا اسا کو ذوق عبادت نصیب فرما اسا بھلے ودے سے رلے ودے سے گناہ کر کر کے سارے دل گندے ہو چکے ہیں اے اللہ مہربانی فرما سارے دلاں جو زنگ آ گئے دور فرما سارے سینہ کو قرآن دے نال عرفان دے نال محبت رسول دے نال پر نور فرما یا اللہ میرے تمام بزرگاں دی خیر نوجواناں دی خیر اذان جو سنیں مسجد چامن علماء جو بیان کریں توجہ نال سنیں انشاءاللہ توجہ نال سنسن دل اچ گال باسی اللہ سارے تمام مدارس اور مساجد کو قیامت تک آباد رکھیں جڑا انہاں کو آباد رکھے تو انہاں دے گھروں کو آباد رکھیں یا اللہ ہنے میں جامعۃ المنیر واسطے اپیل کی تھی جڑا رحیمہ چوک پرانا دنیا پر روڈ ہے اندو تے ہے الحمدللہ جتھاں آ کے بچے دین اور دنیا دی تعلیم بیک وقت حاصل کرے سن الحمدللہ پرائمری پڑھا ہوئے ناظرہ پڑھا ہوئے تا الحمدللہ او کو قرآن بھی حفظتی ویسی اگر مڈل بھی پاس اتھاں کر گنسی مڈل پاس ہو سی عالم بڑھنا چاہتے تا الحمدللہ اتھاں نامی ڈامی بھی باقی بھی ماشاءاللہ سلسلے جاری راسن الحمدللہ یا اللہ جنہ لوگوں نے سادے نال تعاون کیتا ہے جنہ زمینہ دیتے ہیں جنہ ماشاءاللہ خرچ کیتے 3 کروڑ تو زیادہ خرچ ہو چکے اے اللہ انہوں کو جزائے خیر عطا فرما ساری کاوش کوشش قبول فرما نجات تا ذریعہ بڑھا مولا میں ہنے اپنے دوستاں اپنے بھراواں تو چورن سکتے عزیزاں تو دوستاں تو مسلماناں تو اپیل کیتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا تعاون کیتے اندہ اجر و ثواب بھی بزرگ کو بھی پہنچے انہاں دے جڑے بزرگ فوت ہو چکے ہیں بدیرے انہاں دے روح کو بھی پہنچا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین جزاکم اللہ و احسن الجزا بارک اللہ